سر جی ہمیں شاید یہ قاضی صاحب کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم ڈھونڈتے رہے, ہمیں وہ نہیں ملے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ جی وہ پولیس کے ساتھ ہے. اب پولیس جو ہے وہ تو آئی ایس آئی کے متحد نہیں ہے جی, پولیس تو سیاسی فورسز کے پنجاب حکومت جدھر مقدمہ ہے جدھر کیس. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بات ذرا مکمل ہونے دیں کہ یہ جو ہے خواجہ صاحب میرے بھائی ہیں, عزیز ہیں, مجھے بہت محبت ہے اور پارٹیوں سے ہٹ کر ان کے ساتھ میرا ایک محبت کا تعلق ہے. یہ تاجر ٹائر جلاتے ہیں نا سڑک پہ تو 780 لگتی ہے. ہم نکل کر نعرے لگاتے تھے نا جنرل مشرف کے ساتھ, ہم دونوں پر 780 لگی تھی. یہ بچے جو ہے نکل کر اپنی فیسوں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں, 780 لگتی ہے. اس آدمی نے دن دہاڑے سفید روشنی میں, سورج کی روشنی میں پیچھے سے فائر کر کے دو آدمیوں کو, ایک اتنا ماہر نشانہ باز, سیکرٹ ایجنٹ ہے وہ, دہشت گرد ہے, اتنا ایکسپرٹ وہ نشانہ باز ہے, ماہر نشانہ باز, کوئی اس کے اوپر وہ دہشت گردی کا 780 نہیں لگتی. وہ پوچھیں گے نا, یہ ہم پوچھیں گے کرمنل لا ایکسپرٹ سے, مگر مجھے یہ بات یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکمران میں امپاسبل پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر آف پاکستان اور لا منسٹر آف پنجاب اینڈ لا منسٹر آف پنجاب, ان کی مرضی اور ان کے نالج کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر لا منسٹر تو پورا دن بتا بھی نہیں رہی تھے وہ کدھر گئے. پھر تو میرا خیال ہے اگر ان کی مرضی ہوگی تو پھر ان جماعتوں کے بارے میں بھی بڑے ادب سے کہا جا سکتا ہے جو سڑک پہ نعرے لگا رہی تھیں. کہنا ہی ہے نا, ثابت تو نہیں کرنا نا کہ وکیل بھی مہیا کیے, ریلیز بھی کی, تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ جماعتیں بھی ساتھ پھر ملی ہوں گی. کہنا تو بڑا آسان کام ہے نا جناب. کس چیز کے ساتھ ملی ہوں گی؟ انہی کے ساتھ ملی ہوں گی جنہوں نے ڈیل کروائی ہے. اللہ جانے ڈیل کس نے کروائی ہے. ہوا میں تلوار چلانی ہے تو میں ایک تلوار چلا دیتا ہوں, ثابت تھوڑی کرنا ہے میں نے اس کو, کیونکہ میرے پاس تو ثبوت پھر موجود ہے کہ ڈیوس ریمنڈ کو گرفتار کیا گیا, ہتھ کڑی ڈالی گئی, کوٹ لکھپت جیل میں سیکیورٹی کیمرے تک نہیں ہٹائے گئے, کبھی امریکیوں کو تنہا ملنے نہیں دیا گیا, اس نے جیل کا کھانا کھایا. میں معافی چاہوں گا فرام دی ڈے آف فرسٹ, جس دن سے اکرنس ہوا ہے اسی دن سے ہی پنجاب حکومت نے اس کیس کو خراب کرنا شروع کر دیا. کیوں کہتے ہیں آپ یہ؟ پریشر ڈالا پولیس کے اوپر, وہ آفینسز نہ لگائے جائیں جو کمپاؤنڈیبل نہیں ہیں. یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے جو ریمنڈ ڈیوس نے کیا. دیکھیے لفظ جو ہے سیکشن 6 جو ہے جس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, وہ یہ کہتا ہے ٹو کریٹ پینک ان دی سوسائٹی. تو کیا یہ پورے ملک کے اندر اس وقوع سے پینک نہیں, کیا جل سے جلوس نہیں نکلے, لوگوں نے احتجاج نہیں کیا؟ یہ ایک خوف اس لیے تھا کہ ایک غیر ملکی, ایک ایسا غیر ملکی جس کے بارے میں کل عدالت میں ہائی کورٹ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ امریکن, یہ کونسلیٹ بھی نہیں ہے, نہ ہی یہ سفارتکار ہے, لہذا ڈپلومیٹ والی وہ جو بات تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب رہے گی بات یہ بندہ کون ہے. اس کو امریکن اخبارات نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا, کافی کچھ لگنا چاہیے تھا. ساتھ صاحب اس سے پہلے میں غفور صاحب کی جانب جاؤں, مجھے بتائیں صرف سمپل 302 کی دفعہ ہی کیوں لگی؟ کیا تو دیکھا نا, باجوہ صاحب نے تو کالا کوٹ پہنا ہوا ہے نا, ان کے مقابلے میں آپ لاتے نا کرمنل لا کے کسی ماہر کو تو وہ ان کو جواب ضرور دیتا. اب آپ اگر سننا چاہتے ہیں, میں تو کرمنل لا کا ماہر نہیں ہوں, وکیل نہیں ہوں, مگر یہ ساروں کو, یہ بات ساروں کو پتا ہے نا. میں اب اپنے لوگوں پہ الزام تراشی کرنا نہیں چاہتا کہ ان کے پاس سے ریکوری کیا ہوئی تھی, اس میں گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک چیز سامنے آئی ہے, اس کے باوجود میں ایک بات کرتا ہوں, لاہور پولیس کا چلان, چلان وہ چیز ہوتا ہے جو پولیس کی فائنڈنگ ہوتی ہے. لاہور پولیس نے جب چلان سبمٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو قاتل بھی قرار دیا ہے اور ناجائز اسلحے کا ایک اور مقدمہ بھی درج کر کے 2 مقدمات میں اس کا چالان, یا تو انہوں نے اسے خانہ. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے offenses جو لگنے چاہیے تھے, نمبر 1 تو آپ اس سے بول پڑتے, پھر آپ وکیل اچھے خاصے. جی ساتھ صاحب میرا کہنے کا موقف یہ ہے کہ جو لاہور پولیس کو کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کیا ہے, کوئی کنسیشن نہیں کی گئی. میرا یہ ایک موقف ہے. اب اگر موقف سے کوئی ڈس ایگری کرتا تو اس کا آپ کو لگتا ہے اے ٹی سی اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہیں لگانا چاہیے تھا؟ بات سنو, اگر آپ نے ان کے ساتھ بحث کروانی تھی نا تو ان کے ساتھ سیاستدان کی بنتی نہیں ہے. آپ لا میکر ہیں نا سر, اس لیے میں لا میکر ہوں, مگر میں قانون دان تو میں نے سی آر پی سی تو نہیں پڑھی ہوئی نا. I agree with you. میرا کام نہیں ہے نا. نہیں, امینڈمنٹ کرنے کا مطلب یہ جو کتاب ہے قانون کی, اس کی ڈگری میں نے نہیں لی ہوئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی قتل کرتا ہے تو 302 کا مقدمہ مجھے سمپل پتا ہے, اس پہ لگتا ہے 302 لگی ہے, ناجائز اسلحے کی دفعہ الگ لگی ہے, اور اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے ایک ملزم کی طرح. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک کیا. بالکل I agree with you, مگر اگر میں لاجک کے اوپر ایک سوال. اچھا میری بات سنیں, اگر دہشت گردی کی دفعہ بھی لگ جائے تو اگر دیت کے قانون کا تو اطلاق ہر جگہ ہونا ہے. نہیں سر, فساد کے لفظ کے اندر دیت کا اطلاق نہیں ہوتا. تو پھر باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں, آپ جیسے یہ اس لیے ذمہ دار ہیں کہ انہیں چاہیے تھا کہ اگر پنجاب حکومت نے ڈنڈی ماری ہے اور یہ سمجھتے تھے, ان کے اندر ضمیر موجود تھا, ہائی کورٹ میں جاتے اور وہاں سے یہ دفعہ تبدیل کرواتے. یہ ہر شخص کو حاصل تھا. یہ پٹیشن پینڈنگ ابھی ہے, مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. پٹیشن پینڈنگ ہے, ہائی کورٹ ای سی ایل پہ ڈالتی ہے, اگلے دن باہر نکل جاتا ہے. جی بٹ
یہ ایک قومی ایشو ہے. آپ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے تو کرتے آزادی، خود مختاری اور سالمیت کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں پوائنٹ سکور نہیں کرنا چاہیے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کرنی چاہیے، اس فیکٹس کے اوپر آنا چاہیے اور فیکٹس کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے. ایبسولوٹلی. کچھ سوال بس مولانا صاحب السلام علیکم آپ کی جانب آؤں گی. سعد رفیق صاحب کی بات میں وزن ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم جو ہیں ہم ایکسپرٹس تو ہیں نہیں قانون کے. میں نے یہ کب کہا؟ یہ تو میں اس شو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا بھائی. میں نے تو نہیں فیصلہ کیا نا کہ 302 کا مقدمہ ٹیررسٹ کورٹ میں جانا چاہیے. یہ تو جو لا ایکسپرٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ بات کرتے ہیں. اوکے میں جاننا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت میں اور تو لا ایکسپرٹس تو ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، کیوں نہیں سوچنا چاہیے تھا. بیکاز پھر ایک عام آدمی آج یہ سوچتا ہے کہ کیا پنجاب حکومت نے شروع سے ہی فیور دے دی؟ آپ نے بڑی ریلیز نکالی ہیں مولانا صاحب، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی؟ عدالت میں جاتے جا کے آپ چینج کروا دیتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ ایک قاتل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک قومی مجرم تھا یقیناً. اور یہاں ایک قاتل اور 2 مقتول کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک قومی مجرم کی بات ہے. اور پوری قوم جو ہے وہ اس واقعے کی طرف متوجہ تھی، اور قوم کو یہ توقع تھی کہ عدلیہ انصاف پر مبنی فیصلہ صادر کرے گا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی اور حکومت نے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان دونوں نے مل کر یہ کالک عدلیہ کے منہ پہ ملی ہے اور سارا کچھ ملبہ عدلیہ پہ ڈال رہے ہیں کہ جی عدلیہ کے سامنے ورثہ پیش ہوئے. لیکن ان کے ورثہ کے ابھی تازہ گفتگو جو ہم نے سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خون کے بدلے خون، اور انہوں نے کبھی دیت کا مطالبہ نہیں کیا. تو یہ کس طرح کہا جا رہا ہے اور قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی مولانا صاحب اگر آپ اجازت دیں، کچھ جو ہے وہ اس طرح اجلت میں کیا گیا ہے کہ کسی کو پتہ لگنے نہیں دیا، اور جہاز پہلے سے تیار کھڑا ہے اور یہاں سے فیصلہ صادر ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو جہاز میں بٹھا کے قومی مجرم کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیسے کی بات کی جا رہی ہے یہ انہوں نے قوم کا سودا کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں مولانا صاحب چھوٹا سا وقفہ لوں گی اس کے بعد، حوالے سے جمعیت جی بالکل میں آپ کا موقف لوں گی. ہم یقیناً یہ آج کہنا غلط نہ ہوگا، حکمران اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی دونوں جواب دہ ہیں آج پاکستانی عوام کو. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں منظر عام پر ڈیٹیلز نہیں آ رہی؟ عدلیہ کیوں نہیں جواب دے؟ نہیں عدلیہ یہ سوال سعد رفیق صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آپ سے پوچھیں گے نا، آپ لوگ بات کریں نا. مولانا غفور حیدری صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے مل کے عدلیہ کے منہ پہ کالک ملی ہے. کیا واقعی عدلیہ کے منہ پہ کالک ملی ہے؟ مولانا صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور فردوس عاشق اوان صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ بڑے ہی مزے کی بات ہے کہ اپنا ایک وزیر بھی گوا دیا اور وزارت خارجہ ابھی تک اپنے موقف کے ساتھ سامنے نہیں آئی. اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ کراس فائر.